بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سخاوت اور دانویرتا کا واقعہ۔ ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، لیکن سخاوت اور دانویرتا کا یہ عالم تھا کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شہزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے لگاتار 3 دن روزہ رکھا۔ جب افطار کا وقت آیا اور سامنے روٹی رکھی گئی تو پہلے دن ایک مسکین آ گیا، دوسرے دن ایک یتیم آ گیا اور تیسرے دن ایک قیدی آ گیا۔ ہر دن اس عظیم گھرانے نے اپنی روٹی اس ضرورت مند کو دے دی اور خود صرف پانی پی کر روزہ افطار کیا۔ ان کی اسی سخاوت پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ الانسان کی آیتیں نازل فرمائیں۔ عدل اور انصاف کی مثال۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ بنے تو آپ نے انصاف کا ایسا معیار قائم کیا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک قیمتی زرہ لوہے کا لباس گم ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد وہ زرہ کوفہ کے بازار میں ایک یہودی کے پاس دیکھی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت پوری اسلامی سلطنت کے شہنشاہ تھے، وہ چاہتے تو ایک اشارے پر اپنی زرہ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ ایک عام شہری کی طرح اس یہودی کو لے کر قاضی شریع کی عدالت میں پہنچے۔ قاضی نے وقت کے خلیفہ کو دیکھ کر پورا احترام کیا، لیکن کہا، اے امیر المومنین، انصاف کا تقاضا ہے کہ آپ گواہ پیش کریں کہ یہ زرہ آپ کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی دوسرا گواہ نہیں تھا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ قاضی نے عدالت کا فیصلہ یہودی کے حق میں سنا دیا۔ یہودی حیران رہ گیا کہ جس سلطنت کا بادشاہ سامنے کھڑا ہے، اس کی عدالت بادشاہ کے خلاف فیصلہ دے رہی ہے۔ وہ یہودی رو پڑا اور چیخ کر بولا، خدا کی قسم، یہ انصاف کسی عام انسان کا نہیں، یہ نبیوں کا انصاف ہے۔ اس نے فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی کے انمول اقوال۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقوال اور ان کی حکمت آج بھی پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا، گریٹر دین، جب تمہاری دعا قبول ہو جائے تو خوش ہو جاؤ کہ یہ تمہاری مرضی ہے، اور جب دعا قبول نہ ہو تو اور زیادہ خوش ہو جاؤ کیونکہ یہ تمہارے رب کی مرضی ہے۔ آپ نے فرمایا، گریٹر دین انسان کا اپنے نفس پر قابو پا لینا سب سے بڑا جہاد ہے۔ آپ کا پورا جیون علم، عدل اور محبت کا ایک جیتا جاگتا کلیسا تھی۔ شہادت کا دردناک واقعہ۔ لیکن افسوس، اس عظیم ہستی کی شہادت کا واقعہ روح کو کمپا دینے والا ہے۔ 19 رمضان المبارک کی صبح کوفہ کی مسجد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ سجدے میں تھے کہ ابن ملزم نام کے ایک بدبخت خارجی نے پیچھے سے آ کر زہر میں بجھی ہوئی بھاری تلوار سے آپ کے سر مبارک پر وار کیا۔ جیسے ہی وہ زہریلی تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر پر لگی، آپ کے مقدس ہونٹوں سے جو سب سے پہلے الفاظ نکلے وہ تھے، فزت برب الکعبہ، یعنی کعبہ کے رب کی قسم، آج علی کامیاب ہو گیا۔ خون سے لت پت حالت میں جب آپ کو گھر لایا گیا اور اس قاتل کو پکڑ کر آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ کے شیر کا رحم دیکھیے۔ آپ نے اپنے بیٹوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے فرمایا، اس قیدی کو وہی کھانا کھلانا جو تم خود کھاتے ہو، اس کے آرام کا خیال رکھنا۔ اگر میں زندہ بچ گیا تو اس قاتل کا فیصلہ میں خود کروں گا، اور اگر میں رخصت ہو جاؤں تو اس سے صرف ایک ہی بار کا بدلہ لینا، اس پر کوئی زیادتی مت کرنا۔ 2 دنوں تک زہر کا اثر پورے بدن میں پھیلتا رہا اور آخرکار 21 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس فانی دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے۔ زندگی کا سبق۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اپنے ایمان پر ڈٹے رہنا، سادگی اختیار کرنا، غریبوں کی مدد کرنا اور ہمیشہ انصاف کا ساتھ دینا ہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔